اس نے کہا بھئی میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ہمارے نبی سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اس عیسائی نے کہا کہ دیکھو اس دنیا میں افضلیت کا جو معیار ہے وہ علم ہے۔ بھائی آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے اسماء سکھا دیے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ تم نام بتاؤ، ان کو نہیں آئے۔ آدم کو آگے علمی برتری پہ ہی تو سجدہ کروایا نا۔ تو اس نے کہا کہ اس دنیا میں جو معیار ہے قیادت کا وہ علم ہے۔ اور اس نے جو بات کہی، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے اپنے نوجوانوں کو کہ کیسے ان لوگوں نے ہمارے پیغمبر کو متنازع بنایا۔ اس نے کہا دیکھو یار میں تمہاری مسجدوں میں جاتا ہوں، تقریریں تمہارے علماء کی سنتا ہوں، تو تمہارے علماء اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سورہ نور کی 18ویں پارے کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور نبی پاک کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو تمہارے نبی کو تو اپنی بیوی کے ہار کا بھی علم نہیں تھا۔ یہ بات مسلمانوں کی نہیں تھی، یہ مسلمانوں کے اندر انجیکٹ کی گئی تھی۔ اب جب یہ ہمارے مولویوں نے چند نے پیسے لے کے یہ چیزیں بیان کرنا شروع کر دی تو ان کو موقع مل گیا۔ اس نے کہا دیکھو تمہارے مولوی مسجدوں میں یہ تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کو تو حضرت دیکھا جی اگر علم غیب ہوندا تے انہاں نوں اپنی بیوی دے ہار دا نہ پتہ لگ جاندا۔ تو وہ عیسائی مارک ٹیلی کہنے لگا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اُنَبِّئُکُم بِمَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیُوتِکُم، جو تم گھروں سے کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو گھر چھوڑ آئے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کا علم تمہارے نبی کے علم سے زیادہ تھا، تو ہم کیسے تمہارے نبی کو مان لیں؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو۔ تو یہ علامہ اقبال 1906 میں یہ چیزیں لکھ گئے تھے کہ اب ان کی ساری کوشش اسلام دشمنوں کی یہ ہے کہ ان کے نبی کو متنازع بناؤ، یہ اپنے نبی پہ جھگڑتے رہیں۔ جب یہ اپنے نبی پہ جھگڑیں گے تو سارا دین ہی ان کا جھگڑالو ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ان سازشوں کو نہیں سمجھا گیا اور ہم ان باتوں میں الجھتے گئے اور ایک دوسرے کو ہرانے کی کوششیں کرتے رہے۔ یعنی شریعت اللہ کی ہے، پیغمبر لے کے آتے ہیں، وہی دین لوگوں کو اللہ کا بتایا ہوا بتاتے ہیں۔ اب آگے ختم نبوت کے بعد ہم تک وہ دین کیسے پہنچا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دستے مبارک سے کوئی کتاب لکھی نہیں تھی، چونکہ حضور لکھتے ہی نہیں تھے، امی تھے۔ اس کے لیے شاید کسی درس قرآن پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، یہ میرے بچے خصوصی طور پہ نوجوان اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اب نمونہ کیا ہے؟ میرے رسول کی زندگی، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اب وہ زندگی ختم نبوت کے بعد ہم تک کیسے پہنچنی ہے؟ زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی کے دو حصے، میرے بھی اور آپ کے بھی۔ ایک زندگی وہ ہے جو میں اپنے گھر کے اندر گزارتا ہوں، اپنے بیوی بچوں میں، بہن بھائیوں۔ ایک زندگی وہ ہے جو میں گھر سے باہر آپ کے اندر گزارتا ہوں۔ اب یہ ایک جملہ یاد رکھنا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بھی یہی دونوں پہلو ہیں۔
ایک گھر کی زندگی ہے اور ایک گھر کے باہر کی زندگی. جب نبوت کا دروازہ، یہ جملہ آج آپ نے میری طرف سے ہدیہ سمجھنا ہے، نبوت کا دروازہ جب گھر کے اندر کی طرف کھلتا ہے تو ان کو اہل بیت کہتے ہیں. نبوت کا دروازہ گھر کے اندر کی طرف کھلے گا تو ان کو کہتے ہیں اہل بیت. اور اگر یہی نبوت کا دروازہ گھر کے باہر کی طرف کھلے تو ان کو کہتے ہیں اصحاب رسول. اب ان دونوں کے بغیر اسوہ مکمل نہیں ہوتا. گھر کی میرے پیغمبر کی زندگی کیا تھی وہ اہل بیت بتائیں گے، باہر کی زندگی کیا تھی وہ اصحاب رسول بتائیں گے. اس کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، عام فہم ہے اور سارے بیان کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ کامن سینس کی بات کروں. ایک واقعہ وہ ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا اور آپ نے اکثر سنا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے. ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کون تھا؟ سرکار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم. لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد تھیں، گھر کے سارے معاملات علی کے پاس تھے نا. اور غار کے حالات کون بتائے گا؟ ابو بکر بتائے گا نا. یعنی آپ ہجرت کا ایک واقعہ نہ صرف اہل بیت سے لے سکتے ہیں نہ اصحاب رسول سے لے سکتے ہیں، یہ دونوں ملیں گے تو ہجرت مکمل ہوگی. کسی ایک پہلو سے اگر آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر وہ اسوہ مکمل نہیں ہوتا، نمونہ مکمل نہیں ہوتا. اب یہ جو دشمنان اسلام تھے انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ صحابہ اور اہل بیت کی لڑائیاں لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے تھے، ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو جب یہ دونوں متنازع ہو جائیں گے تو دین کا ہم تک پہنچنے کا پرائمری سورس تو وہی ہے نا. او بھائی یا صحابی بتائے گا یا اہل بیت بتائیں گے، اور تو کوئی سورس ہی نہیں ہمارے پاس. اگر یہ دونوں متنازع ہو جائیں تو یہ دین خود بخود سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. اس کے لیے جو پہلی کہانی گڑھی گئی، جو پہلی کتاب لکھی گئی، اس کا نام ہے السقیفہ. سلیم بن قیس عامری ہلالی، اس سے یہ کتاب منسوب ہے. اس کو ترتیب دیا تھا ابان بن ابی عیاش نے. یہ نام یاد رکھنا. ابان بن ابی عیاش کہتا ہے کہ میں نے سلیم بن قیس سے یہ بات سنی، اس نے مجھے یہ بتایا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے گھر بیٹھا ہوا تھا، نبی پاک کے چچا زاد بھائی، مولا علی کے بعد پہلے مفسر قرآن. وہاں آ کے ایک بندے نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے گھر کو آگ لگا دی. اور وہ کہانی ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، جیسے وہ کہانی کو اب بیان کیا جاتا ہے اور پھر بتایا جاتا ہے کہ کیسے صحابہ جو ہیں انہوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیا. اور ظاہر ہے اہل بیت کے ساتھ ہماری جو عقیدت ہے، محبت ہے، پھر لوگ صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے تو جو ذریعہ ہے دین کے پہنچنے کا وہ سارے کا سارا متنازع ہو جائے. اور وہ آگ لے کے آئے اور سیدہ فاطمہ تو زہرا کے گھر کو آگ لگائی اور پھر وہ دروازہ ان کے اوپر پھینکا. اس سے سیدہ پاک زخمی ہوئی، ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور رحم میں ایک بچہ تھا محسن، وہ ضائع ہو گیا.
اور یہ سب کچھ مولا علی کی موجودگی میں ہوا۔ یہ ہے وہ پہلی کہانی جو گڑھی گئی، جھوٹی کہانی گڑھی گئی۔ وہ میں نہیں کہہ رہا، دیکھیے ہمارے پاس اب تو بہت سے فرقے بن گئے نا، شروع سے تو دو ہی ہیں، شیعہ اور سنی ہیں۔ اہل تشیع کے جو سب سے بڑے سماع اور رجال کے عالم ہیں علامہ ہلی، یہ نام یاد رکھنا۔ یعنی یہ جو سند میں نے بیان کیا نا، کسی بھی حدیث کی سند ہوتی ہے۔ امام مالک کہیں کہ میں نے شہاب زہری سے سنا ہے، شہاب زہری کہیں میں نے سعید ابن مسیب سے سنا ہے، سعید ابن مسیب کہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ سے سنا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سند کہتے ہیں۔